چل گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اللہ يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. صدق اللہ العظیم. اللہ سے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ پاک نے سارا قرآن جواب میں دے دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور آگے متقین کی صفات بھی بتلا دی. پھر یہ بھی بتلایا کہ ہدایت کو ماننے والے کون ہیں اور نہ ماننے والے کون ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، انہیں منافق کہا جاتا ہے. اور منافقین کی علامتیں بھی بتا دی. قرآن کریم کے اندر 5ویں پارے کے اینڈ پہ اللہ پاک نے بھی منافقین کی ایک دو عادتیں ذکر کی ہیں. ایک نشانی اللہ نے وہاں یہ فرمائی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے مارے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ایکٹیو نہیں ہوتے، ان ایکٹیو ہوتے ہیں. اس کے یہ مطلب بھی ہے کہ جب نماز کے لیے بلاوا آتا ہے تو جانے میں سستی کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب اذان ہوتی تھی گھر میں، گھر والوں میں بیٹھے ہوتے تھے تو اذان کی آواز آئی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے. گھر والے کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے اب ہمارا آپ کا کوئی رشتہ تعلق نہیں، جلدی اٹھ جاتے تھے. اگر ایک بندہ اذان ہونے کے بعد سستی کرتا ہے وہ بھی اس میں آئے گا، قاموا کسالى. اور یہ دوسرا یہ ہے کہ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو ایکٹیو نہیں ہوتا، ڈھیلا ڈالا سا، بے دلی کے ساتھ. تو یہ اللہ نے منافق کی نشانی بیان کی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. تو جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کو جانے کے اندر بھی سستی ہے، چلو چلے جاتے ہیں. اچھا ایک تو جماعت کی نماز ہے نا، پھر جب وقت بھی ختم ہونے چلو جی پڑھ لینے کوئی گل نہیں، اور بڑا ٹائم پہ جی پڑھ لینے، تو یہ بھی اسی میں آئے گا، سستی کرنے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب کھڑا ہونا ہے، نماز کے اندر کھڑے ہونا ہے تو نماز کو دل لگا کے نہیں پڑھنا، بس جو ہے نا سست روی کے ساتھ، اور دمینی کے شاید مطلب ہے کہ گلے سے اتارتے، اس طرح یہ بھی اس کے اندر آئے گا. دوسری نشانی اللہ نے وہاں یہ بیان کی ہے، یراؤن الناس. وہ جو جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ بھی منافق کی نشانی. حالانکہ ایمان والے جو ہیں وہ سارے کے سارے کام اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے سر انجام دیتے ہیں. لیکن وہ ان کا مقصد چونکہ دل میں ایمان تو ہے نہیں، اور نہ ہی یہ یقین ہے کہ ہم نے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے کل، یہ بھی نہیں ہے. تو جب ایک چیز فریضے اس کو فریضہ سمجھ کے ادائی نہیں کرنا
جی تو پھر وہ اس کا مقصد کیا رہ جائے گا؟ صرف لوگوں کے اندر اپنی اس جو ہے نا بھرم کو قائم رکھنا کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، آمنا باللہ کہتے ہیں، اور دیکھو تمہارے سامنے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ دوسرے اعمال کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، تو یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو دکھاوا ہے اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الریا یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یہ ریا اور دکھلاوا اعمال نیک اعمال کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ جلا کر کے خاکستر اور راکھ بنا دیتی ہے۔ بلکہ اس دکھاوے کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الشرک الاصغر کہا ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ اور آپ نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا، یعنی اور آگے دوسری چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا، جس نے کوئی خرچ کیا اللہ کے راستے میں دکھاوے کے لیے اس نے بھی شرک کیا۔ تو بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے وہاں بیان فرمائی۔ تو یہ دکھاوا جو ہے یہ بھی شرک اصغر ہے، یعنی دل میں یہ ہو کہ لوگوں کو دکھاؤں گا، یعنی جیسا کہ آج کل لوگ جو ہے نا جاتے ہیں عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں تو آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں وہ ویڈیو کال چل رہی ہوتی ہے، پیچھے دکھا رہے ہوتے ہیں دیکھو بھائی یہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، یہ روزہ رسول پہ جا رہا ہوں جی، دیکھو جی میں یہ دکھاوے کا نہیں ہے۔ تو اعمال کے اندر دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، دکھاوا جب اعمال میں آ کے ختم کر دے گا، کیونکہ یہ بھی منافقوں کی نشانی اللہ نے بیان کی۔ اور تیسری نشانی اللہ نے وہاں قرآن میں بیان کی وہیں ساتھ ہی وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا ذکر بڑا کم کرتے ہیں، یا تو اس نماز کے اندر کم کرتے ہیں ذکر، یعنی جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اذان ہوتی ہے نماز کے لیے نہیں اٹھتا، بیٹھا رہتا ہے، وقت جو ہے وہ تنگ ہونے لگتا ہے، پھر وہ جلدی جلدی بے ترتیبہ سا وضو کرتا ہے اور جلدی فرمایا نام لے کے فرمایا جیسے نہیں مرغ ٹھونگا مار دے دو چار، وہ دو چار ٹھونگے مار لیتا ہے، ایسے کرتا ہے جلدی جلدی کرتا ہے۔ تو آپ نے تل کا صلاۃ المنافقی، یہ منافق کی نماز ہے، ایمان والے کی نماز نہیں ہے یہ۔ تو فرمایا اللہ کا ذکر بڑا کم کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ نے جو ایمان والے ہیں چوتھے پارے میں سورہ نساء کی آخری آیات میں اللہ نے بیان فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ جو دنیا کا نظام ہے چل رہا اس کے بارے کے اندر جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں یعنی وہ عقل مند لوگ ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے پہلو کے بل لیٹے ہوئے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ نے کیوں بنائی، اس کا بنانے والا کوئی ہے اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے۔ تو یہ اللہ نے منافق کی نشانیاں وہاں تین بیان کی، تو یہاں بھی انہیں کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، واو کا معنی اور اذا کا معنی جب، یعنی جہاں بھی آئے گا یہ اس کا معنی جب بھی ہوگا۔ قیلا یہ ہم نے پڑھا تھا اوپر بھی، کیا معنی قیلا کا؟ کہا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے لہم، یہ بھی ہم نے پہلے پڑھا ان سے، کیا کہا جائے؟ آمینو، ایمان لاؤ، کما جیسا کہ، یہ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسا کہ آمن الناس، ایمان لائے ہیں اور لوگ۔ آمنا تو وہ کہتے تھے آمنا باللہ وبالیوم الاخر، اللہ کہتے ہیں بھئی یوں نہیں، پکا سچا ایمان لاؤ، جیسے یہ لوگ ابو بکر عمر عثمان علی اور دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں تم بھی ایسے مخلص مسلمان بن جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں جب ان سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ مخلص مسلمان بنو، قالو تو کہتے ہیں انؤمنو، حمزہ برا کا معنی ہم نے پہلے پڑھا تھا، کیا ہوگا جی؟ کیا
انٹراگیٹو ورڈز ہے نا، کیا کیا نو مینو ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے ہیں بے وقوف لوگ، اعوذ باللہ جی۔ اچھا وہ بے وقوف کیوں کہتے تھے بھلا؟ لاجیکلی نا ان کی بات جو ہے وہ لوگوں کو اپیل کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کھاتے پیتے گھر کا لوگ ہوتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، گھر والے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ بعد ایسے واقعات بھی آتے ہیں صحابہ کرام میں کہ انہوں نے لباس بھی اتار لیا، قیمتی جو پہنا ہوا تھا گھر سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان آسائشوں کو چھوڑ کر کلمے کے پیچھے ہاں جی غربت کی زندگی گزارنا، تکالیف کے اندر آ جانا بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی لاجیکلی ان کی بات جو ہے نا وہ لوگوں کو اپیل کرتی تھی کہ دیکھو بھائی کھاتے پیتے تھے، امیر گھرانے کے تھے، کلمہ پڑھا، گھر سے نکلے، ساری جائیداد سے آک ہو گئے یعنی اور مفلسی کی زندگی میں آ گئے، یہ تو بے وقوفی ایسا کرنا، تو کیا ہم بھی ان کی طرح بے وقوف بن گئے؟ یہ ساری آسائشوں کو چھوڑ دیں ہیں تو ہم ایسے ہی مان لیں ہیں جیسا یہ بے وقوف لائے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا میں نے جی کل پڑھا تھا ہم نے، اللہ خبردار، انہم انہ بے شک ہم وہ، ہم السفہاء وہی ہیں بے وقوف، ولیکن لا یعلمون واو کا میں نا اور لیکن لا نہیں، یعلمون علم رکھتے ہیں، وہ جانتے نہیں، وہ جانتے نہیں ہیں کہ ایک طرف ہے لمیٹڈ لائف، 10 سال 20 سال 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال، اور ایک طرف ہے ان لمیٹڈ لائف، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ دیکھو ایک جگہ پر ارے سونے کا ڈھیر لگا ہو، ڈالروں کا ڈھیر لگا ہو، اور ایک طرف 10 20 یا 1000 2000 ڈالر پڑے ہوں، ایک بندہ ان کو چھوڑ کر کے کہتے ہیں مجھے ایسے ہی دے رہے ہو، تو بے وقوف کون ہے؟ زیادہ کو چھوڑنے والا یا زیادہ کو لینے والا؟ یعنی زیادہ کو چھوڑنے والا۔ دنیا کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے بھئی، دنیا کی زندگی موہوم ہے جس کا پتہ ہی نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ نے موت کو یقین کے نام سے تعبیر فرمایا قرآن پاک میں۔ یہ زندگی دنیا کی زندگی جو ہے نا یہ تو موہوم ہے، ڈاؤٹ فل ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت جو ہے نا یہ ختم ہو جائے۔ تو اس چھوٹی سی زندگی، اس کی آسائشوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو چھوڑ دینا اور ٹھکرا دینا، اصل میں اللہ کہتا ہے بے وقوفی تو یہ ہے۔ بے وقوفی وہ نہیں ہے کہ جو چند روزہ آشائشیں چھوڑ دیں اور آخرت کی زندگی ہمیشہ والی کو اختیار کر لیں، وہ تو عقل مند ہیں۔ بے وقوف یہ ہیں جو چند روزہ زندگی، فانی اور عارضی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور جنت والی زندگی، اللہ کی رضا والی زندگی کو ٹھکرا دیں۔ اصل میں بے وقوف تو وہ ہیں، لیکن یہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اور پتہ چلے گا کہاں جا کر؟ آگے جا کر، اور جب پتہ چلے گا تو پھر کچھ کرنے کے قابل ہے نہیں رہیں گے۔ اچھا یہاں ایک بات بڑی پیاری ہے، ذرا دیکھیں، وہی بات کر لیتے ہیں، ٹائم میرا خیال ہے قریب آ گیا۔ جو مقام نبوت ہے، بڑی باریکی سی بات ہے، مقام نبوت ذاتی اور کسبی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کتنی ہی عبادت کرے، دن رات عبادت کرے، اور وہ اپنے کسب سے، اپنے اختیار سے، نیک اعمال کرنے سے اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ بنی اسرائیل میں ایسے بندے ہوئے جنہوں نے 500 سال بے ریا عبادت کی ہے، باہر ٹیلوں میں نکل گئے جنگلوں میں، روزہ رکھا، 500 سال عبادت کی ہے، اور بے ریا ہے، وہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ ہے اور وہ ہے، لیکن نبی نہیں بن سکتے۔ جس طرح مقام نبوت ذاتی اور کسبی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے، جس کو اللہ نے عطا کیا، جس کو اللہ نے نبی بنایا، نبی وہ بنا، اسی طرح جو مقام صحابیت ہے نا وہ بھی عطائی ہے، وہ بھی ذاتی اور کسبی نہیں ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا، ورنہ تو یہ بیچ میں امن نہ کہنے والے بھی تھے نا، جو ویسے ہی مارے گئے، اور کوئی ایسے تھے بدبخت جو آئے اور چلے گئے۔ ایمان کی حالت میں زیارت کی ہو اور مرتے دم تک ایمان پہ قائم رہا ہو، اسے کہتے ہیں صحابی۔ اب ذرا تھوڑا سا ڈیپلی چلے جائیں،
یہ مکے والے سرداران قریش، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید وغیرہ، عاص بن وائل، یہ جتنے بڑے چودھری تھے، قریشی تھے، ہاشمی تھے، نبی علیہ السلام کے رشتہ دار بھی تھے اور رہتے بھی وہاں پاس تھے، بیت اللہ کے متولی تھے، بیت اللہ کو تعمیر کرنے والے تھے، 3 دن کی مسافت سے لا کر کے حاجیوں کو پانی نہیں ستو گھول گھول کے پلایا کرتے تھے، آگے ذکر آئے گا۔ تو کیا وہ صحابی بنے؟ کیوں جی نہیں بنے؟ حبشے سے کالا بلال اٹھایا اللہ نے، نہ صرف صحابی بنایا بلکہ مؤذن رسول بنا دیا۔ اور جناب نبی کریم فرماتے ہیں سیدنا بلال، بھائی بلال تو ہمارا سردار اور ہمارا آقا ہے۔ فارس سے سلمان کو اٹھایا، نہ صرف صحابی بنایا، آقا فرماتے ہیں سلمان من اہل بیت منا، بھائی سلمان تو میرے گھر کا فرد ہے۔ ہاں جی، روم سے سہیب کو اٹھایا اور نہ صرف صحابی بنا دیا بلکہ بہت بڑا مقام عطا فرما دیا۔ تو بھائی صحابی سے مقام صحابیت بھی ذاتی اور کسبی نہیں ہے، جس طرح مقام نبوت ذاتی اور کسبی نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے، ایسے ہی مقام صحابیت بھی اللہ کی عطا ہے، ذاتی اور کسبی نہیں ہے۔ اگلی بات جو بڑی لطیف ہے وہ دیکھیں ذرا، کہ بڑی کمال کی بات ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی، وہ ولید ابن مغیرہ وغیرہ، وہ جو آگے سورہ والقلم میں آتا ہے، اس نے ایک بات کہی تھی، اللہ نے اس کو وہاں 10 باتیں سنائی، اور 10 باتیں سنا کر کے بعد میں کہا اتلم بعد ذالک زنین، کہ یہ اپنے ماں باپ کا حلالی بچہ نہیں ہے، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ حلالی بچہ نہیں ہے، اللہ کے نبی ہیں وہ۔ تو اسی طرح صحابہ اکرام کے بارے میں جہاں کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، یعنی اجتہادی خطا ہو گئی، وہاں اللہ تعالیٰ صحابہ کا وکیل بن گیا، اپنے نبی سے کہتا ہے فاعف عنہم، میرے محبوب ان کو معاف کر دیں، واستغفر لہم، ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں، وشاورہم فی الامر، معاف کرنے کے بعد پھر ان کو مشورے میں شریک بھی کریں، تاکہ ان کے دل میں یہ نہ رہے کہ شاید آقا ناراض ہیں، یعنی یہ بھی کریں۔ اور اگلی بات جو کرنے لگا جو اللہ نے یہاں کی ہے کہ جو اللہ نے صحابہ کرام کی جس نے توہین کی، جن الفاظ میں کی ہے، اللہ نے وہی الفاظ توہین کرنے والوں کے لیے استعمال کیے ہیں۔ جب انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ اصل میں بیوقوف یہ ہے، بیوقوف یہ ہیں۔ اب ایک قاعدہ اور اصول طے ہو گیا کہ صحابہ اکرام کی گستاخی جو جن لفظوں میں کرے گا، یا جو صحابہ اکرام کے متعلق عقیدہ رکھے گا، جو صحابہ اکرام کے متعلق کوئی نہ کوئی باتیں کہے گا، وہ صحابہ اکرام تو اس سے بری اور منزہ ہیں، وہ بندہ خود وہ ہوگا۔ نعوذ باللہ، اگر کوئی صحابہ اکرام کو ان کے ایمان کے اندر شک کرتا ہے، یا ان پر تبرہ بازی کرتا ہے، یا کوئی اور ان کے بارے میں بات کہتا ہے، تو اس کا مصداق وہ خود ہوگا، اللہ کے نبی کے صحابہ نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ چنیدہ شخصیات ہیں۔ اللہ پاک نے مقام صحابیت بھی ایسے عطا کیا جیسے مقام نبوت عطا کی ہے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے آدم علیہ السلام سے فلاں کو چنا، فلاں کو چنا، فلاں کو چنا، ہوتے ہوتے آگے جی قریش میں آ گئے، بنو ہاشم میں آ گئے، اس سے اللہ نے مجھے چن لیا۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے جب صحابی دینے کی باری آئی تو چھاننا مارا، حدیث کے الفاظ ایسے ہی ہیں، ذرا چھان بین کی تو کہا بھائی یہ واہ، یہ کس کی روح ہے بھائی؟ یہ ابو بکر کی روح ہے، میں یہ میرے نبی کے خاتے میں ڈالتا ہوں، ابو بکر جیسا صحابی ادھر ہونا چاہیے۔ یہ کون ہے جی؟ یہاں سا بندہ ہے، چلو یہ فلاں کے کھاتے میں دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، ہے نہیں؟ اور جب اللہ نے صحابہ بھی چن چن کر کے دیے ہیں تو پھر وہ بے وقوف نہیں ہو سکتے، بلکہ ان کو بے وقوف کہنے والا خود بے وقوف ہوتا ہے۔ چلیں جی، وقت ختم ہو گیا، پھر دوبارہ دوہرا لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمینو، ایسے ایمان لاؤ، کما، جیسا کہ آمن الناس، ایمان
ایمان لائے ہیں اور لوگ قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لے آئے کما جیسا کہ آمن السفہاء یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء وہی تو بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ جانتے نہیں. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ.